2002 میں جو گجرات میں دنگے ہوئے تھے، اسی کی ایک کہانی تھی، اسی کا ایک واقعہ ایسا تھا، ایک لڑکی بلقیس نام کی کہ جس کے ساتھ میں 20 جانوروں نے مل کر کے گینگ ریپ کیا، اور صرف اسی کے ساتھ میں نہیں، اس کی ماں کے ساتھ میں بھی، اس کی بہن کے ساتھ میں بھی، اس کے ساتھ میں بھی 3 سال کی اس کی بچی کو اس سے چھیننے کے بعد میں دور پھینکا گیا کہ جس کی اسی وقت میں موت ہو جاتی ہے۔ 20 جانوروں نے مل کر کے اس کے ساتھ میں ملک ہندوستان میں ایک نعرہ دیا جاتا ہے جو ہمیشہ آپ نے سنا ہوگا کہ بیٹی بچاؤ، یہ نعرہ ہمیشہ دیا جاتا ہے۔ اور دیکھو بیٹی ہوتی ہے، چاہے وہ ہندو کی بیٹی ہو یا مسلمان کی بیٹی ہو، عیسائی کی بیٹی ہو یا کسی اور مذہب کے ماننے والے کی بیٹی ہو، بیٹیوں سے ہر انسان پیار کرتا ہے، ہر باپ اپنی بیٹی سے محبت کرتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کی حفاظت کی جائے، اس کی آبرو کی حفاظت کی جائے۔ لیکن میرے عزیزوں، صرف نعرے لگانے سے کچھ نہیں ہوگا، بلکہ ہمیں بیٹیوں کے ساتھ میں انصاف بھی کرنا پڑے گا، ہمیں بیٹیوں کو انصاف بھی دلانا پڑے گا کہ جن بیٹیوں پر ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے، جن کو پریشان کیا گیا ہے، جن کی عزت کو تار تار کیا گیا ہے، جن کی عزت کے ساتھ میں کھلواڑ کیا گیا ہے، جن بیٹیوں کی زندگیوں کو برباد کر دیا گیا ہے، جب تک ان کے مجرموں کو سزا نہیں ملے گی، جب تک ان کے مجرموں کو قید خانے میں نہیں ڈالا جائے گا، جب تک ان کے مجرموں کو پھانسی نہیں دی جائے گی، میرے عزیزو، تب تک کسی بھی اس بیٹی کے ساتھ میں انصاف نہیں ہو سکتا کہ جس کے ساتھ میں ظلم و زیادتی کا کھیل کھیلا گیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کتنے کیس ہر سال ہندوستان میں کتنے کیس ریپ والے ہوتے ہیں۔ ایک بچی 9 سال کی یا 10 سال کی یا 5 سال کی یا 15 سال کی یا 25 سال کی، اور کئی لوگوں نے مل کر اس کے ساتھ میں گینگ ریپ کیا۔ یہ کوئی ایک معاملہ نہیں ہے، ہر سال نئے سے نئے معاملات سامنے آتے ہیں۔ یہاں تو یہ نہ سوچیں کہ ہم مسلمان ہیں تو صرف مسلمان بیٹیوں کے بارے میں بات کریں گے، نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ جب ایک لڑکی ڈاکٹر پرینکا ریڈی کے نام سے اس کے ساتھ میں گینگ ریپ ہوا، پھر اس کے بعد میں اس کو زندہ جلا دیا گیا، یہ بھی سب جانتے ہیں۔ کتنے کیس ایسے ہوئے ہیں کہ جب انسان ان کو سنتا ہے تو یہ سوچتا ہے کہ یہ جو مجرم تھے یہ واقعی انسان تھے، کیونکہ انہوں نے حرکت ایسی کی ہے کہ جانور بھی ایسی حرکت نہیں کر سکتا ہے۔ تو بیٹی، ہم نے کہا کسی کی بھی ہو، اگر اس کے ساتھ میں ظلم و زیادتی ہوئی ہے، اس کی عزت کو تار تار کیا گیا ہے، تو اس کو انصاف ضرور ملنا چاہیے۔ اگر کسی مسلمان کی بیٹی ہے اور جرم کرنے والے کسی اور مذہب کے ماننے والے ہیں، تو مسلمانوں کا نمبر نہ آئے، جس مذہب کو ماننے والے مجرم ہیں انہی مذہب کے لوگوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اس بیٹی کو انصاف دلائے۔ اگر بیٹی کسی غیر مسلم کی ہے، ہندو کی ہے، اور جرم کرنے والے مسلمان ہے، تو مسلمانوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ ان مجرموں کو سزا دلائے، کیونکہ بیٹی بیٹی ہوتی ہے۔ اگر اسی طریقے سے یہ ناانصافیاں ہوتی رہیں، اسی طریقے سے اگر کوئی یہ سوچ لے کہ یہ تو فلاں کی بیٹی کے ساتھ میں ہوا ہے، کوئی یہ سوچے کہ یہ تو دوسرے مذہب کے ماننے والے کی بیٹی تھی، کوئی یہ سوچے کہ یہ تو مسلمان تھی، یہ لڑکی تو ہندو تھی، اگر ہندو ایسا سوچنے لگے کہ یہ لڑکی تو مسلمان تھی، اچھا ہوا اس کے ساتھ میں ایسا ہو گیا، مسلمان یہ سوچنے لگے کہ یہ لڑکی تو ہندو کی تھی، اچھا ہوا اس کے ساتھ میں یہ ہوا، تو یاد رکھنا، اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ یہ تو وہاں کی بیٹی تھی، ہماری بیٹی تو محفوظ ہے، ہماری بیٹی تو صحیح سلامت ہے، میرے عزیزو، یہ بات کسی کو پتا نہیں ہے کہ ایسے جو مجرم ہوتے ہیں، ایسے جو یہ جانور صفت انسان ہوتے ہیں، نہ جانے کون کون سی جگہوں پر یہ لوگ رہتے ہیں، اور کبھی بھی کسی بھی بیٹی کا نمبر آ سکتا ہے، کسی کی بھی بیٹی کا نمبر آ سکتا ہے، کسی کے بھی ساتھ میں یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن افسوس تو اس وقت ہوتا ہے کہ جب جرم ثابت ہو جائے، مجرموں کا جرم بھی ثابت ہو جائے، سارے ثبوت بھی مل جائے، اس کے بعد بھی مجرموں کو باعزت بری کر دیا جاتا ہے۔ یہ وہ ملک ہے ہمارا ملک عزیز کہ جہاں بیٹی بچاؤ کا نعرہ دیا جاتا ہے۔ 75ویں یوم آزادی کو دیش کے پی ایم نے اپنے بھاشن میں کہا کہ اپنی زبان کو بہتر کریں اور ناریوں کے لیے اچھے جملے نکالیں، اچھے جملے ناریوں کے لیے استعمال کریں۔ لیکن میرے عزیزوں، اسی دن کیا ہوا وہ آپ نے سنا
کہ 2002 میں جو گجرات میں دنگے ہوئے تھے، اسی کی ایک کہانی تھی، اسی کا ایک واقعہ ایسا تھا، ایک لڑکی بلقیس نام کی کہ جس کے ساتھ میں 20 جانوروں نے مل کر کے گینگ ریپ کیا، اور صرف اسی کے ساتھ میں نہیں، اس کی ماں کے ساتھ میں بھی، اس کی بہن کے ساتھ میں بھی، اس کے ساتھ میں بھی 3 سال کی اس کی بچی کو اس سے چھیننے کے بعد میں دور پھینکا گیا کہ جس کی اسی وقت میں موت ہو جاتی ہے۔ 20 جانوروں نے مل کر کے اس کے ساتھ میں گینگ ریپ کیا۔ اس کے بعد میں جب وہ وہاں سے بھاگی، 3 گھنٹے بعد میں اس کو ہوش آیا، اس کے بعد میں وہ تھانے پر پہنچتی ہے، وہاں جا کر کے اس نے کیس کیا، 11 لوگوں پر جرم بھی ثابت ہو گیا، ان کو سزا دی گئی عمر قید کی، لکھ دیا گیا ان کے لیے عمر قید کو، عمر قید کی سزا دی گئی، جو 11 لوگ تھے جن پر جرم ثابت ہوا تھا۔ لیکن 15 اگست کو، اسی سال 15 اگست کو 75ویں یوم آزادی جب ہم سب لوگ منا رہے تھے، خوشیاں منا رہے تھے، اسی دن انہی 11 مجرموں کو کہ جن کو عمر قید کی سزا ہوئی تھی آزاد کر دیا گیا، باعزت بری کر دیا گیا۔ پھر کیا دیکھا گیا کہ ان کے گلوں میں ہار ڈالے جا رہے ہیں، اور کچھ خواتین ان کے پیر آ کر کے چوم رہی ہیں، ان کے پیروں کو چوم رہی ہیں، ان کے پیروں میں جھک رہی ہے۔ ایسا لگتا تھا جیسے یہ دیش کے لیے بہت بڑا کام کر کے آئے ہیں، انہوں نے ملک کی آزادی میں حصہ لیا ہو، ملک کے لیے انہوں نے بہت بڑا کام کیا ہے۔ ہم تو یہ درخواست کریں گے ہندوستان کے پی ایم سے، دیکھیں جو کسی ملک کا پی ایم ہوتا ہے نا، تو وہ صرف ایک معاشرے کا یا کسی ایک مذہب کے ماننے والے کا نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ پورے ملک کا پی ایم ہوتا ہے۔ پورے ملک میں جتنی بھی رعایا ہے وہ سب اس کے نیچے آتی ہے، اور سب کی مصیبتوں میں کام آنا اس کا فرض بنتا ہے۔ تو ہندوستان کے پی ایم ایک بار اس کیس پہ ضرور نظر ڈالیں، انصاف دلائیں بلقیس کو۔ اتنی پریشانیاں اٹھانے کے بعد میں کیسی تکلیفوں کا سامنا اس نے اب تک کیا۔ چند سال پہلے کچھ خوشی بھی حاصل ہوئی تھی جب ان لوگوں کو عمر قید ہوئی تھی، لیکن یہ چند سالوں کی خوشی 1 منٹ میں ساری ختم ہو جاتی ہے۔ آپ تو سزا برابر دیں، مجرم ہندو ہے تو اسے بھی سزا دیں، مجرم مسلمان ہے اس کو بھی سزا دیں، مجرم کسی اور مذہب کا ماننے والا ہے اس کو بھی سزا دیں، کیونکہ ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں، ملک عزیز پیارا ہمارا ہندوستان یہ ایسا ملک ہے کہ جہاں پر ہر مذہب کے ماننے والے کو اپنے مذہب کے حساب سے رہنے کی آزادی ہے، اور قانون سب کے لیے برابر ہے۔ ایسا نہیں ہے مسلمانوں کے لیے کچھ اور قانون ہے، یا ہندوؤں کے لیے کچھ اور قانون ہے، یا کسی اور مذہب کے ماننے والوں کے لیے اور قانون ہے۔ اور صرف انہوں نے بلقیس کے ساتھ میں ریپ نہیں کیا، گینگ ریپ نہیں کیا، بلکہ اس کے پریوار میں بتایا جاتا ہے کہ 14 سدسیہ تھے، جن میں سے 7 کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ کتنا صبر کیا ہوگا اس عورت نے، اور آج اس کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی جب ان لوگوں کو آزاد کر دیا گیا کہ جو کتنے سخت مجرم ہیں۔ اگر آج بھی ہم تو یہ اپیل کرتے ہیں کہ ریپ کے اوپر آپ اسلامی قانون کو نافذ کر دیں، اسلامی قانون کو آپ نافذ کر دیں، یعنی جو ریپ کرے گا اس کو سزا اسلامی قانون کے حساب سے دی جائے گی۔ سالوں کی بات نہیں کرتا، مہینوں کے اندر یہ جتنے بھی گینگ ریپ یا ریپ کے معاملات ہوتے ہیں سارے ختم ہو جائیں گے۔ تو دیکھتے ہیں آپ، بات تو ہر سال ہوتی ہے بیٹی بچاؤ کی، بیٹیوں کی حفاظت کی، ناری شکتی کی، ہر سال بات کی جاتی ہے، لیکن ہمیں کہیں نظر نہیں آتا کہ کہیں پر بیٹیوں کو انصاف بھی ملتا ہو، بہنوں کو انصاف ملتا ہو، کہیں ہمیں نظر نہیں آتا۔ اور ایسے جانور صفت انسان آپ کو ہر جگہ نظر آ جائیں گے، ہر جگہ مل جائیں گے۔ تو ذرا یہ تو سوچے ایک بار، جو انسان ایسا جرم کرتا ہے، کبھی اس بات کا خیال کرنا کہ آپ ہندو مسلمان میں رہ جائیں گے، لیکن ایسے جانور جو ساری جگہوں پر آپ کو مل جائیں گے، یہ لوگ بیٹیوں کی عزتوں کے ساتھ میں ایسے ہی کھیلتے رہیں گے۔ کبھی یہ تو سوچیں کہ آج تو یہ فلاں کی بیٹی تھی یا فلاں مذہب کے ماننے والے کی بیٹی تھی، ہو سکتا ہے کل کو ہماری بھی بیٹی ہو یا ہماری بھی بہن ہو یا ہماری کسی عزیز کے ساتھ میں ایسا ہو جائے تو آپ پر کیا گزرے گی۔ اگر آپ کسی کے لیے کھڑے نہیں ہوئے آج، اگر آپ نے ان کے خلاف آواز نہیں اٹھائی، تو کل کو سب بیٹیوں کے ساتھ میں کسی نہ کسی کی بیٹی کے ساتھ میں ایسا ہو سکتا ہے، پھر آپ کے ساتھ میں بھی کوئی نظر نہیں آئے گا۔ اگر آج آپ کسی کے ساتھ میں کھڑے نہیں ہوئے، سزا دیں آپ
ریپسٹ کو سزا دیں، پھانسی کی سزا دیں، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو۔ گورنمنٹ سے ہم یہی گزارش کریں گے کہ جن لوگوں کو آزاد کیا گیا ہے ان کو دوبارہ سزا دی جائے، پھر ان کو قید میں ڈالا جائے، کیونکہ یہ ایک بیٹی کے ساتھ میں ناانصافی ہے، اور ایسے اگر کہیں اور بھی کیا گیا ہے تو ان سارے لوگوں کو دوبارہ سزا دی جائے، کیونکہ یہ جانور صفت لوگ گھومنے کے لائق نہیں ہیں، بلکہ یہ پھانسی کے پھندے پر لٹکانے کے لائق